دنیا میں بھیجا ہے اس نے دنیا کو چھوڑنا بھی ہے، دنیا سے جانا بھی ہے۔ اللہ نے اپنی جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہے سب نے دنیا کو چھوڑنا ہے، اور جو دنیا میں ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے، جس وقت وہ ہم سے بچھڑتا ہے اور وہ قبر میں چلا جاتا ہے، اگرچہ ایک اعتبار سے وہ ہم سے جدا ضرور ہوا ہوتا ہے مگر اس کا تعلق قائم رہتا ہے۔ شرط ہے اگر دنیا والے اس کے ساتھ اپنا رشتہ، اپنا تعلق قائم رکھنا چاہیں تو یاد رکھیں قبر والا اس رشتے کو نبھاتا ہے، قبر والا اس تعلق کو نبھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو شخص دنیا سے چلا گیا وہ مر کر معاذ اللہ مٹی میں مل گیا، وہ کچھ نہیں ہے۔ اگر کچھ نہ ہوتا قبر والا تو سوالات کے جوابات کس کے دیتا ہے؟ اگر کچھ نہ ہوتا تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس وقت اس کے رشتہ دار عزیز و اقارب دفنا کے پلٹتے ہیں وہ اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ اللہ تو اسے اتنا پاکیزہ، طیب و طاہر، عمدہ زندگی دیتا ہے کہ وہ اپنے دفنانے والوں کے قدموں کی آہٹ کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ اور قبر والا اپنے مراتب کے اعتبار سے دنیا کے تصرفات میں بھی اختیار رکھتا ہے، وہ دنیاوی معاملات میں بھی اختیار رکھتا ہے۔ اگرچہ وہ دنیا سے چلا گیا، بعد از وصال بھی دنیا کے معاملات میں اپنے مراتب کے اعتبار سے اللہ اسے یہ عزم دیتا ہے اور یہ قوت اور صلاحیت دیتا ہے کہ قبر والا قبر سے باہر بھی آ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبان بن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں۔ ان کی زندگی میں جب آخری ایام تھے تو ایک مسئلہ درپیش ہوا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جب دنیا سے کوئی بندہ چلا جائے اسے کفن سلے ہوئے کپڑے میں دینا چاہیے یا بغیر سلے ہوئے کپڑے میں؟ تو حضرت عبان بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا کہ جانے والے کو جو کفن دیا جائے وہ سلے ہوئے کپڑے میں نہ دیا جائے۔ چنانچہ جس وقت آپ کی وفات کا وقت آیا، اوصا عند وفاتہ، انہوں نے اپنی وفات کے وقت وصیت کی کہ مجھے سلے ہوئے کپڑے میں کفن نہ دینا، لیکن لوگوں نے اس پر عمل نہ کیا۔ جب آپ دنیا سے پردہ کر گئے فَكُفِّنَ فِي قَمِيصٍ، انہوں نے حضرت عبان بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قمیص میں ہی کفن دے دیا، سلے ہوئے کپڑے میں ہی کفن دے دیا، اور لے کر جنازے کا اہتمام ہونے کے بعد وہ قبرستان پہنچے اور جب دفنا چکے فَلَمَّا رَجَعُوا مِن دَفْنِهِ دَخَلُوا دَارَهُ، وہ دفنا کر جب قبرستان سے واپس پلٹے اور ان کے گھر، ان کے کمرہ خاص میں پہنچے جہاں حضرت عبان بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، کیا دیکھتے ہیں دفنانے والے کہ فَإِذَا أَلْقَى الْقَمِيصُ الَّذِي كَفَّنُوهُ مَوْضُوعٌ فِي الْبَيْتِ، جس قمیص میں انہوں نے حضرت عبان بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دیا تھا، وہی قمیص ان کے گھر، ان کے کمرہ خاص میں دیوار پر موجود تھی۔ اور زمانے والے کو بتا رہے تھے ہم آپ سے جدا ضرور ہوئے ہیں مگر تمہاری زندگی اتنی اعلیٰ نہیں جتنا رب ہمیں اعلیٰ زندگی دیتا ہے۔ رب نے ہماری زندگی میں تو کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، تم دنیا میں آتے ہو، عمل صالح کرتے ہو، رب کو راضی کرتے ہو، عورت ہو یا مرد ہو، جانے کے بعد رب اتنا پاکیزہ، طیب و طاہر، عمدہ زندگی دیتا ہے، انسان اس کا سوچ بھی نہیں سکتا وہ کتنی طیب، کتنی طاہر، پاکیزہ اور عمدہ ہوتی ہے۔ وہ دنیا کی زندگی سے کہیں اعلیٰ افضل ہوتی ہے۔ قبر والا چاہے
تو رب کعبہ کی قسم رب اسے یہ اختیار دیتا ہے وہ اپنی قبر سے باہر بھی آ سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو دوسرے کو نفع دے۔ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسرے کو نفع دے۔ اب یہ عام ارشاد فرمایا، نفع دنیا والے زمین پر رہنے والوں کو نفع دے یا جو زمین میں چلے گئے ان کو نفع دے؟ درود پاک اللہ۔ دنیا والوں کو اپنی جو ظاہری زندگی رب نے بخشی ہے اس میں بھی نفع دے سکتے ہیں، مگر قبر والوں کو بھی نفع دیتے ہیں۔ اور میں آگے چل کے یہ ثابت کروں گا کہ قبر والا بھی دنیا والوں کو نفع دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی بندہ دنیا کو چھوڑ جائے، فرمایا اس کی زندگی یہ تھی کہ اس نے زندگی میں کوئی عمل صالح نہ کیا تھا، متقی شخص نہ تھا، پرہیزگار نہ تھا، فرمایا جب تم اسے قبر میں دفناتے ہو حالت یہ ہوتی ہے دخلوا دارہ، فرمایا جب تم اسے قبر میں جا کر دفناتے ہو تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها ولا ذنوب عليها، فرمایا جب تم اسے قبر میں دفنا رہے ہوتے ہو وہ اپنے گناہوں کے انبار کے ساتھ قبر میں داخل ہوتا ہے، قبر میں داخل ہوتا ہے اپنے گناہوں کے انبار کے ساتھ، تدخل قبورها بذنوبها، اس کے گناہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب وقت آئے گا رب اسے قبر سے باہر نکالے گا، وَتَخْرُجُ مِن قُبُورِهَا، وہ اپنی قبر سے نکلے گا، وَلَا ذُنُوبَ عَلَيْهَا، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو چکا ہوگا۔ آخر اس نے کون سا عمل کیا؟ مرنے والے نے، قبر والے نے، جو اس کے سارے گناہ دھل گئے اور طیب اور طاہر پاکیزہ اور عمدہ ہو کر قبر سے باہر نکل رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تو چونکہ قبر دار الجزا ہے، دار العمل نہیں، ایسا کوئی عمل تھا نہیں نہ وہ وہاں کر سکتا ہے، کیونکہ دار العمل کا تعلق دنیا سے ہے، دنیا میں انسان اعمال کرتا ہے اچھی ہوں یا برے ہوں، قبر دار الجزا ہے۔ ارشاد فرمایا وہ قبر میں چلا گیا، اس کے پیچھے اگر والدین تھے تو اولاد چھوڑ آئے، استاد تھا تو شاگرد چھوڑ آئے، رشتہ دار چھوڑ کر آئے، بھائی چھوڑ کے آئے، بہنیں چھوڑ کے آئی، الغرض جو بھی اپنا رشتہ پیچھے چھوڑ کے آیا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے، ایثار ثواب کرتے رہے، پیچھے والوں کی دعا کی وجہ سے اور ایثار ثواب کی وجہ سے رب تعالیٰ نے جب اسے قبر سے نکالا تو ان کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے، دعائیں مغفرت کرنے کی وجہ سے گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیا۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ کتب لہ عند اللہ برا، فرمایا جس وقت تم میں سے کسی کے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں یا او احدہما ان میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا جائے، فی کل جمعۃ ہر جمعہ کے دن وہ اپنے ماں اور باپ کی قبر پہ حاضر رہے، قبر کی زیارت کرے۔ حدیث پاک میں مطلق ارشاد فرمایا جانے والا ہو سکتا ہے عالم نہ ہو، غیر عالم ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے جانے والا نیک نہ ہو، پرہیزگار متقی نہ ہو، گناہ گار ہو، اور جن کی قبر پہ جایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ ماں باپ بھی عالم نہ ہو، غیر عالم ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ماں باپ پرہیزگار متقی نہ ہو، گناہ گار ہوں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یہ اولاد اپنے ماں اور باپ کی قبر پہ جمعہ کے دن جا کر قبر کی مٹی کیوں دیکھتا ہے، فقط قبر کو دیکھتا ہے، قبر کی زیارت کرتا ہے، مٹی کی زیارت کرتا ہے، یہ اپنی زندگی میں معمول بنا لے، وہ کبھی اس کو ترک نہ کرے، اس کی زندگی میں یہ عمل لازم قرار پائے، کچھ بھی نہیں آتا، فقط جا کر ماں اور باپ کی قبر کو دیکھے،
فرمایا اللہ کو یہ عمل اتنا مقبول ہے، اتنا پسند ہے، وقت آئے گا رب تعالیٰ قبر پر جانے والے کو کوتی بالہ عند اللہ برا، گناہگاروں سے اٹھا کر اپنے ولیوں میں لکھ دے گا۔ اللہ اسے گناہگاروں سے اٹھا کر اپنے ولی بندوں میں لکھ دے گا، اپنے برگزیدہ بندوں میں لکھ دے گا۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، جو شخص ماں اور باپ کے قبر کی زیارت کرے، رب اسے یہ درجہ عطا فرماتا ہے کہ وہ گناہگار ہو، اٹھا کر اسے اپنے ولیوں میں شامل کر دے۔ تو جو صدق کے دل سے نبی کریم علیہ السلام کا عاشق ہو، رسول اسلام سے محبت کرنے والا ہو، مدینہ طیبہ میں جا کر گنبد خضرا کی دیدار کر لے، گنبد خضرا کی زیارت کر لے، رب اسے کیا مقام عطا فرمائے گا۔ اور جب ہم ایثار ثواب کر رہے ہوتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قبر دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، قبر تیسرا کوئی حصہ نہیں، یا تو قبر اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتا ہے، یا قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ بن جاتی ہے، معاذ اللہ۔ لیکن سچ ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم ایثار ثواب کرتے ہو، اگر وہ خدا نہ خواستہ جہنم میں ہے تو آپ کے اس ایثار ثواب کا اسے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو پہلے سے ہی جہنم میں ہے اور عذاب الہی میں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں دنیا والوں، جب تم مرنے والے کو ایثار ثواب کرتے ہو، اس کے لیے دعا کرتے ہو، کلمات تحسینیہ کہتے ہو، فرمایا اگر وہ ہوتا ہے جہنم میں، اس کی دعا کی وجہ سے رب تعالیٰ اسے عذاب جہنم میں تخفیف فرما دیتا ہے، اس کے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا اگر یہ زندگی کا معمول بنا لے، ہمہ وقت اس کو ایثار ثواب کرتا رہے، وقت آئے گا رب جہنم والے کو جہنم سے نکال کر داخل جنت فرما دے گا۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ پہلے سے ہی جنت میں ہو جس کو ایثار ثواب کیا جا رہا ہے، پھر اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ انسان کی آخری منزل تو جنت ہی ہے نا، ہر ایک کی یہی چاہت ہے اور ہونی بھی چاہیے رب جنت عطا فرمائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اب اس کی یہ خواہش ہے کہ جنت میں ہو، تو اگر مرنے والا ہے ہی جنت میں تو دنیا والے جو اس کے لیے ایثار ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، وہ اب اس کو کیا ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب دنیا والے اولاد ہے ماں باپ کے لیے، بھائی بھائی کے لیے، بہنیں بہنیں کے لیے، رشتہ دار رشتہ داروں کے لیے، دوست دوستوں کے لیے جب دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی وجہ سے جنت میں ان کا درجہ بڑھا دیتا ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں مولا ہم جنت میں ہیں اور تو نے ہمارا جنت میں درجہ بڑھا دیا، یہ جو درجہ بڑھایا مالک اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو تم پیچھے اولاد چھوڑ کر آئے، دوست احباب چھوڑ کر آئے، رشتہ دار چھوڑ کر آئے، مخلصین محبین چھوڑ کر آئے، انہوں نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی ہے، ایثار ثواب کیا ہے، ان کی دعا کی وجہ سے میں نے جنت میں تمہارا رتبہ بڑھا دیا۔ اب جنت والا، میں نے کہا تھا نا قبر والا بھی نفع دیتا ہے، اب وہ قبر والے کیونکہ قبر کی جنت بن جاتی ہے، وہ دعا کرتے ہیں مولا تیرا فرمان ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، اور تیرا یہ بھی فرمان ہے کہ جنت میں جو مانگو گے عطا کروں گا۔ تو مولا ہم جنت میں ہیں، جنت امن کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، سلامتی کی جگہ ہے، دنیا دکھوں کا گھر ہے، مسائل کا گھر ہے، وہ دکھوں کے گھر میں رہ کر ہمیں نہیں بھولا، تو مولا جس کی وجہ سے جنت میں ہمارا مرتبہ بڑھا ہے، ہمارا رتبہ بڑھا ہے، یا اللہ ہماری بھی دعا ہے تو اسے بھی جنتی بنا دے۔ تو قبر والوں کی وجہ سے دنیا والا جنتی بن رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من زار قبری واجبت لہ الشفاعۃ، وفی روایہ من زار قبری واجبت لہ الجنہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے میری قبر مبارک کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ دوسرے روایت میں ہے جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ آپ کو پتا ہے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک اس وقت نظر نہیں آتی کیونکہ اس کے اطراف میں پردے لگے ہوئے ہیں، اور یہ 1924 کے بعد سے یہ عمل ہوا۔ 1924 سے پہلے سلطنت عثمانیہ تھی، ترکیوں کی حکومت تھی، اور اس وقت قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں کوئی پردہ نہیں لگا ہوا تھا۔ جب سے آل سعود کی حکومت آئی، انہوں نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں پردے لگا دیے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ گنبد خضرا یہ بھی سعادت اللہ نے ترکیوں کو عطا کی ہے، یہ انہوں نے بنوایا تھا۔ اور یہ آپ کو پتا ہے کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ نہ یہ پتھروں کا ہے، نہ یہ اینٹوں کا ہے، نہ یہ فائبر کا ہے، نہ سونے چاندی کا ہے، اگرچہ شان اس کی سونے چاندی سے بڑھ کر ہے، یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ اور جس وقت ترکیوں نے یہ سوچا، وہ آقا علیہ السلام کے سچے غلام، سچے محبین، سچے عاشق تھے، ہم اپنے آقا کی قبر مبارک کے اوپر گنبد بنائیں، سب سے پہلے انہوں نے زمین کا ایک حصہ اس کا اختصاص کیا، اسے معین کیا، پاک صاف طیب و طاہر ہو کر اور عمدہ لباس پہن کر انہوں نے اس زمین میں بیج بویا۔ بیج بونے سے لے کر قد اول درخت بننے تک، پھٹے بننے تک، انہوں نے اس درخت کو سوائے آب زمزم کے کوئی پانی ہی نہیں دیا، اور اسی کا گنبد خضرا تیار کیا۔ اور پھر یہ بھی بتاتا چلوں، جو پہلی مسجد نبی شریف ہے، اب تو کافی وسیع ہو چکی ہے، جب انہوں نے بنائی تھی، جو باعتبار رقبہ کے چھوٹی تھی، انہوں نے بنانے سے قبل پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کا قرآن، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا۔ جب ان کے پاس ایک پوری ٹیم تیار ہو گئی قرآن کے حفاظ کی، تو انہوں نے اینٹیں سامنے رکھ کر، اینٹ مسجد نبوی شریف کی دیوار میں بعد میں لگائی، ہر اینٹ پر ختم قرآن پہلے کروایا، ہر اینٹ پر ختم قرآن پہلے کروایا۔ تو میرے آقا اسلام کی قبر مبارک گئی جس وقت چپ، اس اعتبار سے اطراف میں پردے لگے ہیں، جانے والے کو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتی۔ اب چونکہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، تو علماء فرماتے ہیں اس پر اجماع ہے اور اتفاق ہے اور فتویٰ ہے، کیونکہ جانے والا جاتا ہے آقا علیہ السلام کی قبر مبارک کے دیدار کے لیے، اسے قبر رسول تو نظر نہیں آتی، وہ مدینہ طیبہ میں جا کر حضور کا غلام گنبد خضرا تک لے، اللہ اسے جنتی بنا دے گا۔ اندازہ لگائیں، پاکستان سے جانے والا اگر مدینہ طیبہ میں جا کر گنبد خضرا کو دیکھے، اللہ اس کو یہ مقام دے رہا ہے، رب اسے جنتی بنا دیتا ہے، تو اندازہ لگائیں جو 15 صدیوں سے میرے آقا کے پہلو میں رہا فرما ہے، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ 15 صدیوں سے حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما، جو میرے آقا علیہ السلام کے پہلو مرگ میں رام فرما ہے، رب نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا۔ آج لوگ کہتے ہیں وہاں نہ جاؤ، وہاں کچھ نہیں ہے، معاذ اللہ، نبی اتنا گھٹیا جملہ کہ مر کر مٹی میں مل گیا۔ میرا آقا اسلام فرماتے ہیں ما من شیء الا وهو يعلم انی رسول اللہ، میں کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں، کوئی ذرہ ایسا نہیں جو مجھے نہ جانتا ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور فرمایا مجھے رب نے ہر شے کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، اور ان اشیاء میں سے ایک چیز زمین بھی ہے۔ اگر معاذ اللہ یہ مان لیا جائے کہ معاذ اللہ آقا علیہ السلام کا جسم مبارک مٹی میں ہے، تو مٹی امتی ہے، اور امتی اس کے لیے لازم آتا ہے کہ وہ نبی پر غالب آ گیا اور نبی مغلوب ہو گیا، اور یہ منصب رسالت کے خلاف ہے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے کہ اللہ نے بنایا ہے کہ کبھی بھی کوئی امتی اپنے نبی پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ جب امتی نبی پہ حاوی نہیں ہو سکتا تو یہ پکا ہو گیا میرے آقا اسم آج بھی اپنے مزار میں زندہ و جوید موجود ہے، اور میرا آقا
میرے آقا اسلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا یہ اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا کہ وہ اجسام انبیاء کو کھا جائے. میں اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہوتے ہیں, نہ صرف زندہ ہوتے ہیں بلکہ انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. 70,000 فرشتے صبح, 70,000 فرشتے شام کو آج بھی گنبد خضرا کا دیدار کرنے آتے ہیں, آج بھی درود و سلام پڑھنے آتے ہیں. اور جو ایک بار آئیں گے قیامت تک ان کو پھر باری نہیں ملے گی. تو ان سے پوچھو کہ جب مدینہ طیبہ میں معاذ اللہ کچھ نہیں ہے, میرے آقا بھی معاذ اللہ اگر مٹی میں مل گئے ہیں تو تم یہاں کیا کرنے آتے ہیں؟ وہ زبان حال سے کہتے اے ناریوں تمہیں کیا خبر, ہم یہاں کیوں آتے ہیں؟ ہم جو سدرا کی بلندیاں چھوڑ کر, عرش معلیٰ کی عظمت چھوڑ کر, عرش معلیٰ کی بلندی چھوڑ کر, آسمانوں کی بلندیاں چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں آتے ہیں, یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں یہ عرش مقدس ہے, یہ طیبہ کی زمین ہے, یہ عرش مقدس ہے, یہ طیبہ کی زمین ہے, جنت بھی یہی ہے, مالک جنت بھی یہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جب آپ کا دنیاوی اعتبار سے آخری وقت آیا, حضرت جبرائیل حاضر ہوئے, عرض کرتے ہیں اے موسیٰ میں آپ کی روح مبارک قبض کرنے آیا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا اور آپ کی آنکھ باہر نکلائی, لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا اپنے جس بندے کے پاس بھیجا وہ شاید مرنے کا کوئی پروگرام ہی نہیں ملا, میں نے موت کا نام لیا تو انہیں تھپڑ مار دیا. اللہ نے فرمایا میرا کریم ہے, میرا نبی ہے, ان کے پاس جاؤ اور کہو اے موسیٰ جو آپ کے پاس بکری موجود ہے آپ اس کی پشت پر, پیٹھ پر ہاتھ رکھیں اور جتنے بال آپ کی ہتھیلی کے نیچے آ جائیں گے اللہ ہر بال کے عوض 1 سال کی عمر بڑھا دے گا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام حاضر ہوئے, عرض کی اے موسیٰ آپ کے پاس یہ جو بکری ہے آپ اس کی پشت پہ ہاتھ رکھیں, جتنے بال آپ کی ہتھیلی کے نیچے آئیں گے رب ہر بال کے عوض 1 سال کی عمر بڑھا دے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر کیا ہوگا؟ حضرت جبرائیل نے کہا اگر یہ کم ہے تو دوسرا ہاتھ بھی رکھ لیں. آپ نے فرمایا اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے. آپ نے فرمایا جب اختتام ہی یہی ہے تو میں اب ہی تیار ہوں جب اپنے رب کی بارگاہ میں لے چلو. اور یہ تھے موسیٰ علیہ السلام. اور اپنے آقا کی شان سنو, قیامت تک حضرت آدم پاک سے لے کر قیامت تک جس انداز میں میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل آئے کسی کے پاس نہیں آئیں گے. جب میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے لگے سب سے پہلے حضرت جبرائیل کو کہا اے جبرائیل میں اپنے محبوب اپنے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, میرے ساتھ چلیں. آپ تو جاتے رہتے ہیں نا ہمیشہ, تو آپ میرے ساتھ چلیں. حضرت جبرائیل ساتھ آئے, آ کر دروازے پر دستک دی, اندر سے آواز آئی من دخل باب, دروازے پر دستک دینے والے کون؟ عرض کی یا رسول اللہ انا جبرائیل و معی اسرائیل, میں جبرائیل ہوں میرے ساتھ اسرائیل ہیں. اجازت ملنے پر اندر حاضر ہوئے. حضرت جبرائیل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے, حضرت اسرائیل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے. حضرت اسرائیل عرض کرتے ہیں جبرائیل کو اے جبرائیل آپ بات کریں نا, میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بات بھی نہیں کر سکتا, آپ بات کریں نا مجھ سے. تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے کوئی پیغام لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبرائیل بتاؤ کیا پیغام ہے؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب انداز دیکھیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ سلام دیتا ہے آپ کو. میرے آقا علیہ السلام فوراً ارشاد فرمایا جبرائیل اس کے سوا کیا پیغام ہے؟ میرے آقا وہ آقا ہے جو دل کے بھید جانتے ہیں, انہیں خبر تھی جبرائیل آیا تو کیوں آیا ہے. تاجدار بریلی اس لیے تو کہتے ہیں سر عرش ہے تیری گزر, دل فرش ہے تیری نظر, مالکوت و ملک میں نہیں کوئی شے,
وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اسرائیل اور کیا پیغام ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی زیارت کا مشتاق ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اسرائیل اگر رب میری زیارت کا مشتاق ہے تو میں بھی اپنے رب کی زیارت کا اشتیاق رکھتا ہوں. مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں لے چلو. تو چنانچہ آپ دیکھیں ایک طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اسرائیل آنے لگے نہ جبریل کو ساتھ لیا, نہ دروازے پر آ کر دستک دی, نہ آ کر کوئی دوسری بات کی, ڈائریکٹ کہا آپ کی روح قبض کرنی ہے. نتیجہ سامنے آ گیا اور یہ تاجدار مدینہ ہے, میرے آقا علیہ السلام ہے. میرے آقا کی شان دیکھو. جب حضرت اسرائیل میرے آقا کی بارگاہ میں آنے لگتے ہیں, پہلے جبریل کو ساتھ لیا, آ کر دستک دی, اجازت ملنے پر اندر گئے, اندر جا کر پھر بھی بات نہیں کی, کہا جبریل آپ بات کریں نا. جبریل نے بات کی. پھر جب اسرائیل کو اجازت ملی پھر بھی یہ نہیں کہا اے آقا اللہ کے محبوب میرے آقا میں آپ کی روح مبارک قبض کرنے آیا ہوں. نہ کہا اللہ سلام دیتا ہے. میرے آقا نے فرمایا اس کے سوا کیا پیغام ہے؟ کہا اللہ آپ کی زیارت کا مشتاق ہے. دیکھو کیسا انداز تھا, کیسا ادب تھا, کیسا احترام تھا, کیسا عشق تھا, کیسا پیار تھا کہ اسرائیل کہہ رہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ آپ کی زیارت کا مشتاق ہے. دیکھو جس انداز میں میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر کی, کسی نبی کی بارگاہ میں, کسی رسول کی بارگاہ میں ایسے حاضری نہیں دی. تو اس لیے تو شاعر نے کہا یوں تو سارے انبیاء ہے محترم پر تاجدار آقا آپ کی کیا بات ہے. اور جب میرے آقا اسلام کی روح مبارک کو نکالنے کے بعد امام فخر الدین رازی کہتے ہیں حضرت اسرائیل روح مصطفیٰ کو لے کر جنت میں پہنچ گئے اور کہا اے جنت یہ روح مصطفیٰ ہے, اس کو اپنے پاس رکھ لے. جنت نے کہا, اور یہ حدیث ہے, جنت نے کہا تمہیں خبر نہیں مجھے جو حسن ملا, مجھے جو نور ملا وہ مصطفیٰ کریم اسلام کے تلوں کی خیرات ہے. رب نے جب نور مصطفیٰ پیدا کیا تھا جو نور بچا اسی سے جنت بنی ہے, اسی سے قلم بنی تھی. کہا میں تو ہوں حسن مصطفیٰ کی خیرات, میں تو ہوں نور مصطفیٰ کی خیرات. میں تو معذرت چاہتی ہوں میں روح محمد کو کیسے اپنے پاس رکھوں. حضرت اسرائیل روح مصطفیٰ کو لے کر عرش معلیٰ کے پاس ہے. کہا ہے عرش معلیٰ بڑی رتبہ ہے, بڑا شان ہے, یہ روح مصطفیٰ ہے, روح محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو اپنے پاس رکھ لے. تو عرش معلیٰ نے کہا اے اسرائیل تمہیں خبر نہیں, تمہیں یاد نہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جانے لگے وہ پہاڑ تھا, رب نے کہا اے موسیٰ یہ مقدس وادی ہے, فاخذ علیک, اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دے. لیکن جب عرش معلیٰ پہ شب معراج مدینے کے سلطان آئے, نبیوں کے امام آئے, رسولوں کے سردار آئے, اللہ نے فرمایا حبیب پیارے اپنے نعل پاک سمیت آ گئے. میں تو تب سے لے کر آج تک ان کے نعل پاک کا عکس اپنے سینے میں لیے بیٹھا ہوں. جن کے نعل پاک کا عکس میرے سینے میں ہے میں ان کی روح کو کیسے سنبھالوں گا. حضرت اسرائیل اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, عرض کی یا اللہ اب کیا کروں. میرے رب نے فرمایا اے اسرائیل کائنات میں جیسی روح لطیف ترین نفیس ترین, قرآن پاک میں لقد جاءکم رسول من انفسکم, یہ جو انفسی ہے ایک قرأت میں انفاسی بھی ہے کہ نفیس ترین میں نے روح بنائی ہے, روح محمد بنائی ہے. لطیف ترین نفیس ترین ایسی عظمت و برکت و رحمت و شفقت والی روح فقط میری محبوب کی ہے. اور کائنات میں ایسا جسم مبارک بھی جیسی روح مبارک لطیف و نفیس ہے ایسا ہی جسم مبارک لطیف ہے اور نفیس ہے. اے اسرائیل اسی روح کو لے جا جس مصطفیٰ کے جسم سے نکالی تھی اسی جسم میں دوبارہ رکھ دے. تاجدار بریلوی کہتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے, پھر اس آن کے بعد مثل ثابت وہی جاوید آنی ہے. میرے آقا علیہ السلام سے محبت کرو. اور اللہ نے بندے کو جو روح دی ہے نا, رب کی رحمت کا بھی بندے سے یہی تقاضا ہے. اے بندے میں نے جو تجھے روح دی ہے, جب میں نے تجھے دی تھی طیب تھی, طاہر تھی, پاکیزہ تھی, عمدہ تھی, گناہوں سے پاک صاف تھی. میری رحمت کا یہ تقاضا ہے جب میں تیری روح واپس لوں مجھے طیب و طاہر دے. اور یہ روح پاکیزہ
عمدہ عظمت والی رفعت والی بلندی والی مرتبے والی مقام والی تبھی ہوگی جب آقا علیہ السلام سے محبت ہوگی. اس جسم کے اور روح کے انگن میں آقا کی محبت وسیع ہوگی. اگر یاد رکھیں آقا کی محبت نہیں، لاکھوں حج لاکھوں عمرے کرے، کروڑوں زکاتیں ادا کرے، دنیا کے اعمال صالحہ کرتا رہے، قیامت کے دن اللہ سارے اعمال رد فرما دے گا، بندے کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا. اگر اس کی زندگی میں مصطفیٰ کی ذات محنت ہوگی، اگر حضور ہوں گے، آقا علیہ السلام کی محبت ہوگی، اس کے اعمال بھی مقبول ہوں گے، بندہ بھی مقبول ہو جائے گا. میرے آقا علیہ السلام کے صحابی، یہ ترمذی شریف میں بھی ہے اور صحیح بخاری مسلم میں بھی ہے، حضرت انس راوی ہے. ایک صحابی عرض کرتے ہیں متا قیام الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، نماز کا وقت ہو گیا. میرے آقا علیہ السلام چل پڑے نماز کی طرف. فلما قضى صلاته قال اين السائل عن قیام الساعہ. نبی پاک فرماتے ہیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد سائل کہاں ہے جس نے قیامت کے بارے پوچھا تھا؟ صحابی کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں ہوں. ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ما عادت لہا، تو نے پھر قیامت کے بارے سوال جو کیا کیا تیاری کی ہے؟ قال صحابی جو ما عادت لہا کبیر صلاۃ ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ. عرض کرتے یا رسول اللہ نہ نمازوں کی کثرت ہے، نہ روزوں کی کثرت ہے، ہمارے صالح کیے ضرور ہیں مگر ان پہ فخر نہیں، ان پہ ناز نہیں. اے اللہ کے محبوب، اے میرے آقا، اگر فخر ہے، اگر ناز ہے تو فقط ایک چیز ہے، انی احب اللہ ورسولہ. اس دل میں فقط اللہ کی محبت ہے، اللہ کے حبیب کی محبت ہے. میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب وانت مع من احببت. فرمایا پھر سن، تجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو یاد رکھ جس کو جس سے پیار ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا. دوسرے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے زندگی بھر اس صحابی کو دیکھا جس نے سوال کیا تھا، وہ اپنے کسی عمل پہ فخر نہیں کرتا تھا، ناز نہیں کرتا تھا، لیکن جب محبت مصطفیٰ کی باری آتی، جب آقا علیہ السلام کے پیار کی بات آتی، وہ مچل اٹھتا ہے، اس کے جسم میں عشق مصطفیٰ کی چنگاری اٹھتی. وہ کہتا یار مجھے فخر ہے اس پہ کہ فقط ایک جملہ جو میرے آقا نے صرف میرے واسطے فرمایا، وہ انت مع من احببت، کہ تو جس سے پیار کرتے اسی کے ساتھ ہوگا. ورنہ آقا کی بات تو پہلے ہی کمپلیٹ ہو چکی تھی جب آقا نے یہ کہا کہ المرء مع من احب، جو جس سے پیار کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا، بات تو پوری ہو چکی تھی. لیکن مجھے کہا وانت مع من احببت، کہ تو جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا. اے صحابہ کرام کی جماعت، اے عظمت والے لوگوں، یاد رکھو اللہ مجھے جنت میں مصطفیٰ کی رفاقت عطا فرما دے گا. مجھے اللہ جنت میں آقا علیہ السلام کی رفاقت دے گا. تم آقا علیہ السلام و تسلیم کی محبت، حضور کا پیار، یہ انتہائی ضروری ہے. اگر آقا علیہ السلام کی محبت نہیں تو کچھ نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو قافلے کا امیر بنایا، امیر بنا کر روانہ کر دیا. جب وہ قافلہ واپس پلٹا، ان میں سے کسی نے شکایت کی یا رسول اللہ یہ جو جس کو آپ نے امیر بنا کے بھیجا ہے، یہ جب نماز پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں اس میں سورۃ اخلاص کی تلاوت لازمی کرتے ہیں، ہر رکعت میں یا ایک رکعت میں، لیکن اپنی نماز میں سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد لازمی پڑھتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام فرمانے کے فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، پھر جاؤ صحابی کے پاس، اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو. فقال، صحابہ جب اس کے پاس پہنچے انہوں نے اس سے سوال کیا. فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، کہا میں اس کی تلاوت اس لیے کرتا ہوں، اس میں میرے اللہ کی تعریف ہے، میرے اللہ کی حمد ہے، تو مجھے یہ پسند ہے. وأنا أحب أن أقرأ بها، اس واسطے میں نماز میں اس کی تلاوت کرتا ہوں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ایسا کرتا رہے گا ان اللہ یحبہ حبک ایجاہ یدخلک الجنہ یدخلک الجنہ، فرمایا وقت آئے گا تو سورۃ اخلاص پڑھتا رہے، اللہ کی محبت اور اس کے محبوب کی محبت دل میں جگمگاتے رہے. فرمایا
فرمایا وقت آئے گا اللہ تجھے جنت داخل فرما دے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کو یہ صرف انسان ہی نہیں، خود رب میں بھی میرے آقا اسلام سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت کا انداز ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم ہے۔ مولا اس لیے قسم اٹھائی، اس میں مکہ پاک ہے، اس میں بیت اللہ ہے، حجر اسود ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، آب زمزم ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں، ساری برکت والی ہیں، عظمت والی ہے، لیکن میں نے قسم ان وجہ سے نہیں اٹھائی، ان کے ہونے سے قسم نہیں اٹھائی۔ اگر میں نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی تو اس کی ریزن، اس کی وجہ فقط ایک ہے۔ فرمایا محبوب وانت حل بہذا البلد، محبوب اس سرزمین کو آپ کے پاؤں پر چومنے کی سعادت ملی ہے، محبوب آپ کے پاؤں یہاں لگے ہیں، اس واسطے قسم اٹھا دی۔ رب اپنے محبوب سے اتنا پیار کرتا ہے، سارا قرآن سر سے لے کر پاؤں تک میرے آقا اسلام کی شان بیان کر رہا ہے۔ میرے آقا اسلام کے جب دست مبارک کی بات آتی ہے، رب فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، میرے آقا اسلام کے جب سینہ مبارک کی بات آتی ہے، رب فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، میرے آقا اسلام کی جب زبان اقدس کی بات آتی ہے، رب فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرے آقا اسلام کی جب آنکھوں کی بات آتی ہے، رب فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، میرے آقا اسلام کی جب زلفوں کی بات آتی ہے، رب فرماتا ہے واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، میرے آقا اسلام کے جب چہرے کی بات آتی ہے، رب فرماتا ہے والضحی، میرے آقا اسلام کی قرآن نعت ہے، تعریف ہے۔ جب چادر کی بات آئے، رب فرماتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، سارا قرآن مصطفیٰ کی شان میں اتار دیا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی یہ شان کسی وقت، خاص وقت کے لیے نہیں، میرے آقا اسلام کو یہ شان اللہ نے فقط آپ کی ظاہری زندگی میں نہیں بلکہ قیامت تک عطا فرمائی ہے۔ اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، رب عرش معلیٰ کو سجائے گا، عرش معلیٰ بطور اسٹیج کام دے گا، اسٹیج بنا ہوگا، وہاں رب کی کرسی، رب کی شان شیان موجود ہوگی، اور وہ کرسی صدارت ہوگی، وہاں رب کی ذات جلوہ گر ہوگی، اور رب کے ذات کی دائیں جانب آقا علیہ السلام کے کرسی لگائی جائے گی۔ میرا آقا علیہ السلام وہاں پر جلوہ گر ہوں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے آقا علیہ السلام وہاں پر بیٹھ جائیں گے، ایک میں بیٹھے گے نہیں، آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو علماء کرام اس میں تطبیق یہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام عدم خدا میں کھڑے ہو جائیں گے، ہاتھ باندھ کے کرسی پہ بیٹھیں گے نہیں۔ اللہ فرمائے گا محبوب آج سارے انبیاء جلوہ گر ہیں، سارے رسول اعظام جلوہ گر ہے، حضرت آدم پاک سے لے کر قیامت تک ہر بندہ مسلم ہو یا غیر مسلم موجود ہے۔ محبوب آج تو آپ کی شان دکھانی ہے، یہ میری کرسی کے ساتھ جس کی کرسی ہے محبوب آپ کے لیے بچائیے، آپ یہاں پر جلوہ گر ہو تو رب کے کہنے پر میرے آقا وہاں پر جلوہ گر ہو جائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کی یہ شان دیکھ کر سیدی اعلیٰ حضرت تاجدار بریلوی کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ جب میرے آقا علیہ السلام وہاں پر جلوہ گر ہوں گے، سارے اہل محشر، کیونکہ اس وقت سورج بالکل قریب ہوگا، اعمال سیاہ کے سبب پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، سارے اہل محشر اکٹھے ہو کے جناب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ کی تعریف کریں گے، اے اللہ کے پاک نبی، اے آدم علیہ السلام، آپ جناب ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا، رب نے آپ کو جنت میں رکھا، اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، آپ رب کی بارگاہ میں ہمارے شفاعت کیجئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اس وقت فرمائیں گے حدیث میں نفسی نفسی ارحبوا الی غیری، مجھے تو آج اپنی جان کی فکر ہے، کسی اور کی طرف چلے جاؤ۔ سارے اہل معاشر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان کی ثنا بیان کریں گے، تعریف کریں گے، اے نوح آپ وہ نبی ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے منصب نبوت کے ساتھ منصب رسالت دیا، آپ کو رسول بنایا،
اس بنیاد پر آپ شاکر بن گئے, اللہ کا شکر ادا کرنے لگے, رب نے آپ کا نام ہی عبد الشکور رکھا. آپ دعا کریں, آپ ہمارے لیے شفاعت کیجیے. حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى غیری, کسی اور کی طرف چلے جاؤ. آج جتنا رب کا غضب ہے میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کر سکتا. وہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. حضرت ابراہیم اسلام سے کہیں گے آپ تو جناب خلیل اللہ ہیں, اللہ کے دوست ہیں, آپ ہماری شفاعت کیجیے. آپ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری. وہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, آپ بھی فرمائیں گے اذهبوا الى غیری. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, آپ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری. وہ سارے جب یہ سن لیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں ایک ایڈریس دیتا ہوں, ایک نام بتاتا ہوں, ان کی بارگاہ میں جاؤ. آج جہاں ہر ایک کو نفسی نفسی ہے, آج وہ ہستی آج بھی مطمئن ہے. میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ فرمائیں گے حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم, آج وہی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے. سارے اہل معاشر جمع ہو کر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے, کہیں گے اے اللہ کے محبوب, اے اللہ کے حبیب, رب نے آپ کو بڑی شان عطا کی ہے. آج جہاں ہر بندہ نفسی نفسی پکار رہا ہے, آج آپ بے خوف ہیں, آپ امن میں ہیں, آپ مطمئن ہیں. اور جب آپ اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے اللہ آپ کو یہ شان دے گا کہ 70,000 فرشتے آپ کے ساتھ ہوں گے. اے اللہ کے رسول 70,000 فرشتے آپ کے ساتھ تھے, لہذا آپ رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے اور ہمارے لیے شفاعت کیجئے. اس وقت میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الى غیری, فرمائیں گے انا لہا انا لہا, میں ہی تو ہوں آج کے دن تمہاری شفاعت کرنے والا. میرے آقا علیہ السلام سر اقدس زمین پر رکھیں گے, رب فرمائے گا محبوب آج تو آپ کی شان دکھانی ہے, آج تو آپ کی عظمت دکھانی ہے. آج سارے رسول تشریف فرما ہے, سارے نبی جلوہ گر ہے, سارا معاشر کا سما ہے, یہ سما سجا ہی آپ کے لیے ہے. میرے محبوب سر اقدس اٹھائیے, ارفع راسک یا محمد سل تعط واشفع تشفع. میرے محبوب سر اٹھائیے, جو مانو گے عطا کروں گا, جس کی شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں سر اقدس اٹھاؤں گا, میں کہوں گا محبوب, میں کہوں گا, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ہر امتی جنت میں نہیں پہنچ جائے گا. میرے آقا علیہ السلام امت کو پھر بھی نہیں بھولے, قیامت کے دن بھی نہیں بھولے. میرے آقا علیہ السلام نے ہر موقع پر اپنی امت کو یاد رکھا. بڑے اختصار سے عرض کرتا ہوں, جب بندہ قبر میں ہوگا, بخاری شریف مسلم شریف کے سوا یہ آیا ہے کہ وہاں 3 سوال ہوں گے, من ربک, من نبیک, ما دینک. مگر صحیح بخاری میں اور مسلم میں فقط ایک ہی سوال آیا ہے, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. فقط ایک سوال آیا. کیوں؟ علماء کرام فرماتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہوئے, توضیح بیان کرتے ہوئے, اگر وہ دوسرے بھی 2 سوال مان لیے جائیں, اگر بندہ قبر والا رب کے بارے بتا دے, جب اس سے پوچھا جائے من ربک, تیرا رب کون ہے, وہ بتا دے میرا رب اللہ ہے. اس سے پوچھا جائے ما دینک, تیرا دین کیا ہے, وہ بتا دے میرا دین اسلام ہے. فرمایا جب تک ذات مصطفیٰ کے بارے میں بتائے گا قبر سے بھی جان نہیں چھوٹے گی. اور امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فقط سوال ہی ایک ہوگا, دوسرے 2 سوالوں کی حاجت ہی نہیں ہے. بس سوال ہوگا بتا اس پیارے مدینے کے تاجدار کے بارے میں کیا کہتا تھا, نبیوں کے سلطان کے بارے میں کیا کہتا تھا, رسولوں کے سردار کے بارے میں کیا کہتا تھا, نبیوں کے امام کے بارے میں کیا کہتا تھا. اور بعض محدثین نے لکھا میرے آقا علیہ السلام کی تصویر دکھائی جائے گی, شبیہ دکھائی جائے گی. بعض نے کہا نہیں, آقا علیہ السلام کا دیدار ہوگا. علماء فرماتے ہیں جو کافر ہوگا اسے آقا علیہ السلام کی فقط صورت دکھائی جائے گی, تصویر دکھائی جائے گی. لیکن جو سچا غلام ہوگا, آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہوگا, حضور سے پیار کرنے والا ہوگا, آقا علیہ السلام کے نام کی جو ہے وہ مالا جپنے والا ہوگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق رکھنے والا ہوگا, اللہ سارے زمین کے پردے ہٹا دے گا, گنبد خضرا سے مصطفیٰ کا دیدار کر کے بتائے گا ہاں یہی تو میرے آقا ہے, یہی تو میرے محبوب ہے جن کی خاطر میں آج یہاں قبر میں پہنچا ہوں. اور فرمایا ایسے بھی ہوں گے قبر میں کہ جو آقا علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے ہوں گے, اتنا پیار کرتے ہوں گے, اتنا عشق کرتے ہوں گے کہ جب قبر میں وہ جائیں گے میرا آقا گنبد خضرا چھوڑ کر اس کی قبر میں خود آ جائیں گے. جب فرشتے اس سے سوال کریں گے
کہ بتا یہ ہستی کون ہے؟ میرے آقا فرمائیں گے اے فرشتوں اس سے نہ پوچھو یہ میں کون ہوں، اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو یہ میرا غلام آ رہا ہے، یہ میرا غلام ہے۔ حضور سے محبت کرو، اتنی محبت کرو وہ محبت نہ رہے، عشق بن جائے، اتنا عشق کرو کہ وہ عشق نہ رہے، وہ جنون بن جائے۔ ہر وقت آقا اسلام سے محبت ہو، ہر لمحہ حضور سے پیار ہو، ہر آن ہر گھڑی آقا اسلام کی چاہت ہو۔ اگر بندہ اپنے ماں باپ کو اس طرح سوال کرے تو ان کی روح متوجہ ہوتی ہے، اگر مصطفیٰ پر درود پڑھے گا میرے آقا اسلام کی روح مصطفیٰ توجہ ہو جائے گی، میرے آقا اسلام توجہ فرمائیں گے۔ تو یاد رکھو، تو آقا اسلام کی محبت ہی اصل ہے۔ اگر آقا اسلام کی محبت نہیں کچھ نہیں، یاد رکھیں اتنی محبت ہو دل میں، کہیں یا رسول اللہ میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا جینا، میرا مرنا سب تمہارے واسطے ہے۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں ارے نام کس چیز کا نام لے گا، یہ وہ محبوب ہے، فقط ہمارا جینا نہیں، فقط ہمارا مرنا نہیں، یہ وہ آقا ہے۔ اے میرے آقا، اے میرے ماما، اے میرے بچہ، حبیب سیدی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے آقا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، کلیم و نجی، مسیح و وسیع، خلیل و ربی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ میرے آقا تمہاری چمک، تمہاری دھمک، تمہاری جھلک، تمہاری بہت، زمین و فلک، سماق و سبق میں سکہ نشان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے پھول کو پھیر لیا، گئے ہو دل کو حاصل کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، سباب ہو چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بلے، نگاہ کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔